آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی مشین کو، کسی موٹر کو اس کی دی گئی مینول کے بغیر استعمال کیا جائے، اس کی دی گئی ہدایات کے بغیر استعمال کیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یقیناً وہ تھوڑا عرصہ چلے گی، اس کے بعد اس میں پرابلمز آنی شروع ہو جائیں گی اور وہ آہستہ آہستہ خراب ہو جائے گی اور ایک دن وہ اپنا کام چھوڑ دے گی۔ یہی مثال انسان کی بھی ہے کہ جب انسان اللہ کی دی ہوئی فطرت سے دور ہٹے گا، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے خلاف چلے گا، تو آہستہ آہستہ اس کے اندر بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے خیالوں میں خرابی آ جاتی ہے، اس کی سوچ میں خرابی آ جاتی ہے اور اس کے طرز زندگی میں خرابی آ جاتی ہے۔ لاشعوری طور پہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت صحیح طریقے سے زندگی گزار رہا ہوں، میرے فیصلے بہت اچھے ہیں اور میرے فائدے کے لیے ہیں اور میں جو بھی کر رہا ہوں وہ اپنی بہتری کے لیے کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ حقیقت سے دور جا رہا ہوتا ہے اور اس کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ آج کی جنریشن کو تو نہیں پتا، لیکن آج سے 30-40 سال پہلے اگر زندگی دیکھی جائے، اس زندگی میں اور آج 2024 کی زندگی میں بہت فرق ہے۔ جن لوگوں نے موبائل سے پہلے والا دور دیکھا ہوا ہے یا انٹرنیٹ سے پہلے والی زندگی گزاری ہوئی ہے، وہ میرے سے اتفاق کریں گے کہ اس وقت کی زندگی میں اور آج کی زندگی میں کتنا فرق ہے۔ اس دور میں چاہے غربت بہت زیادہ تھی، وسائل بہت کم تھے، لیکن لوگوں کو ذہنی سکون تھا، سوچنے سمجھنے کے لیے وقت تھا، ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت تھا، ایک دوسرے کے درد اور غم میں شریک ہونے کے لیے وقت تھا، ایک دوسرے کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے وقت تھا۔ اس وقت کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے، موبائل کیا ہوتا ہے، اور یہ سوشل میڈیا تو اب کی پیداوار ہے، یہ پہلے نہیں ہوتی تھی۔ آج تو 3G 4G 5G اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے، سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے اور پتہ نہیں کتنی اپلیکیشن ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے، جنہوں نے طرح طرح سے ہم لوگوں کو، ہماری زندگیوں کو مصروف کیا ہوا ہے اور ہمارے دماغ میں جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے اس کو سلب کیا ہوا ہے۔ اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، جو کہ ہمارے ذہن میں جو سوچنے سمجھنے کی تھوڑی بہت صلاحیت رہ گئی ہے، اس کو بھی قابو کرنے کے چکر میں ہے۔ یہ ساری باتیں جو میں نے بیان کی ہیں، یہ ساری قابل غور ہیں۔ ہم صرف ایک ویڈیو دیکھ کر اس کو انٹرنیٹ کی ویڈیو سمجھ کے اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ بڑی غور طلب باتیں ہیں جو ہمارے لیے سمجھنا اور ان کے اوپر غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں جو پڑھنے پڑھانے والی صلاحیت تھی وہ کافی کم ہو چکی ہے اور بچے پڑھائی میں بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پڑھائی کے علاوہ ان کے دماغ میں اور بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ ان کے ذہن کو مصروف رکھنے کے لیے پڑھائی اور کتاب سے ہٹ کر بہت ساری چیزیں اور شامل ہو گئی ہیں۔ ہمارے دور میں اگر ہم پڑھنے بیٹھتے تھے تو صرف کتاب ہوتی تھی، ہم ہوتے تھے، ہمیں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا تھا، لیکن آج معاملہ مختلف ہے۔ آج کتاب بھی پڑھی جا رہی ہے اور ساتھ میں موبائل بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ 5 منٹ کتاب کو پڑھا اور 1 گھنٹہ موبائل یوز کیا، حالانکہ موبائل کم یوز کرنا چاہیے اور پڑھائی زیادہ کرنی چاہیے۔ المختصر کہ ہم اپنی فطرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس فطرت پہ پیدا کیا ہے، اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ انسان کو متحرک پیدا کیا گیا ہے، کوشش کرنے والا، محنت کرنے والا۔ جو انسان یہ نہیں سوچتا کہ میرا آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو انرجی تھی، جو اس میں توانائی تھی، جو اس میں پوٹینشل تھا، وہ کہیں نہ کہیں دب گیا ہے۔ وہ توانائی، وہ انرجی، وہ پوٹینشل، وہ کہاں دبا ہوا ہے، کہاں گیا ہے وہ؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمارے جو دنیاوی خیالات ہیں اور ہماری جو خیالی زندگی ہے اس کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے۔ آج ہم میں سے ہر انسان نے وہ بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا ہے جو حقیقت میں ہمارا بوجھ تھا ہی نہیں۔ ہمیں اللہ نے پیدا کیا اور ہمارے رزق کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیا۔ اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ کون سا برانڈ پہننا ہے یا کون سے کپڑے ٹرائی کرنے ہیں، کون سا رنگ اچھا لگے گا۔ یہ ساری کی ساری فضولیات، یہ ٹینشنیں، یہ پریشانیاں، یہ دنیاوی خواہشات، ان سب کا ایک ہم نے گٹھڑی بنا کے بوجھ بنا لیا اور وہ اپنے کندھوں پہ رکھا ہوا ہے۔ اپنے آنے والی ویڈیوز میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ان ساری چیزوں سے کیسے نمٹا جائے اور زندگی کو صحیح سمت میں کیسے لایا جائے۔ اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ امید ہے آپ لوگ میری سپورٹ کریں گے۔ آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو پش کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔